سبحان اللہ تو میری چاہت تجھے عطا ہو. گویا کہ رب نے کہا مصطفیٰ رب کی چاہت ہے. اب ایک قانون بن گیا, اب ایک اصول بن گیا, اب ایک دائرہ بن گیا کہ رب تک جانا ہے تو مصطفیٰ کو چاہنا پڑے گا, مصطفیٰ تک جانا پڑے گا, مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھیک لینی پڑے گی. اسی کے لیے تو عاشق نبی نے کہا ہے باخدا خدا کا یہی اندر نہیں کوئی اور مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. رب قدیر تک جانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی قربیت محبوب خدا کی چاہت کو چاہنا ہے. اب اس قانون کو آگے بڑھائے. اے محبوب آپ بتائیے جیسے رب کی چاہت آپ ہے, رب کا ارادہ آپ ہے, رب کی محبت آپ ہے, رب کی خواہش آپ ہے, رب کے حسن کا اظہار آپ ہے, رب کے علم کا اظہار آپ ہے, رب کے محبوب آپ ہے, تو کوئی آپ کا بھی محبوب ہے, کوئی آپ کا بھی ایسی آپ کی بھی چاہت ہے جسے آپ چاہتے ہو. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاں جیسے رب کی چاہت میں ہوں ایسی ہی میری چاہت کوئی اور نہیں. حسین مصطفیٰ ہے, اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو حسین تک پہنچنا پڑے گا, اگر مجھ سے ملنا ہے تو حسین کو چاہنا پڑے گا, حسین سے محبت کرنا پڑے گا, تب مصطفیٰ کی قربیت عطا ہوگی. من احب الحسین احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فدخل اللہ الجنہ. جو حسین سے محبت کرے گا حسین کو چاہے گا وہ مجھ کو چاہے گا, جو مجھے چاہے گا وہ خدا کو چاہے گا, اور جو خدا کو چاہے گا رب اسے جنت عطا کرے گا. بے شک سبحان اللہ. گویا رب کی چاہت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی چاہت حسین پاک. اب اس چاہت کو وجود بخشنا ہے, اس چاہت کو پردائے وجود میں لانا ہے, تو کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس چاہت کے مصطفیٰ کے چاہت کے مصطفیٰ کی محبت کا, مصطفیٰ کے ارادے کا, مصطفیٰ کے پیار کا, حسین جن کا مقام بہت زیادہ ہے, کوئی ایسا شخص ہو جو حسین کے باپ ہونے کے قابل ہو, وہ تو علی ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو علی ہی کا ہی مقام ہے, وہ تو علی مرتضیٰ کا رتبہ ہے, وہ تو علی کائنات کا مرتبہ ہے, وہ تو ولیوں کے سردار کا مرتبہ ہے, وہ تو نبیوں کے محبتوں کا مرتبہ ہے, وہ تو امام پاک کے باپ حسین مصطفیٰ کے باپ سیدہ زہرا فاطمہ کے شوہر لاجواب علی مرتضیٰ کا مقام ہے. اب کوئی ماں ہو تو زہرا جیسے ہو, ظاہر بات ہے علی جیسا کوئی باپ نہیں, فاطمہ جیسے کوئی ماں نہیں. جب اس دو نور کا ملن ہو تو اللہ نے حسین پاک جیسا نورانی بیٹا پیدا کیا, نورانی بیٹا کیا. اور جب اس نور سے, اس دونوں نور کے ملن سے نور وجود میں آیا اور عاشق نبی نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایک نور نور مصطفیٰ ہے, ایک نور نور فاطمہ ہے, ایک نور نور علی ہے, اور جب نور فاطمہ اور نور علی کا ملن ہوا تو پھر ایک تیسرا نور وجود میں آیا. تو بریلی کی سرزمین سے عاشق نبی طرف اٹھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور یا رسول اللہ, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. گویا کہ علی نور, فاطمہ نور, حسن نور, حسین نور, اور ان نوروں کے اجتماع کا نام پنجتن پاک ہے. اب اس نور کا
جب چرچا ہونا تھا، اس نور کو جب لوگوں تک بتانا تھا کہ یہ نور یعنی نور علی کیسا نور ہے، تو حجۃ الوداع ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں اور مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک وادی آتی ہے جس وادی کا نام وادی غدیر خم۔ مدینے سے پہلے ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی غدیر خم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع 18 ذی الحجہ اور حضور پاک کی زندگی کا آخری حج، میرے آقا غدیر خم میں قیام فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ نے قیام فرمایا۔ اب نماز ظہر کا وقت ہوا تو مصطفیٰ نے نماز ظہر ادا کی اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی نے هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جان کے بڑھ کے بھی ولی ہوں، مومنوں کی جان سے بڑھ کے بھی ان کا ولی ہوں، مومنوں کی جان سے بڑھ کے میں ان کا ولی ہوں۔ فاشہدوا، تو تم لوگ گواہ رہنا کہ تم